بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتے کے دن عشاء کے بعد کی مجلس میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا درس ہوتا ہے۔ حضرت کا معمول تھا حضرت کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی شخص دینی یا دنیاوی غرض اور ضرورت سے حضرت کے پاس آتا تو اس کو جلدی فارغ بھی کر دیتے اور مطمئن بھی کر دیتے۔ حضرت کے پاس جب کوئی آدمی دینی یا دنیاوی ضرورت اور حاجت لے کر آتا، کوئی مسئلہ پوچھنے آتا، کوئی دنیا کا معاملے کے لیے آتا، تو حضرت فرماتے ہیں کہ معمول تھا کہ جلدی اس کو فارغ کر دیتے اور مطمئن بھی کر دیتے، اور فرماتے ہیں کہ میں خود کسی کام میں زحمت انتظار برداشت نہیں کر سکتا اور نہ ہی دوسروں کو اپنی طرف سے انتظار میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت کا مزاج تھا، طبیعت تھی کہ دوسرے کسی کام کے انتظار میں بیٹھے رہنا، وقت ضائع کرنا یا کسی دوسرے کو انتظار میں بٹھا کے رکھنا، حضرت فرماتے ہیں یہ میرا مزاج نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ اللہ والوں کے ارشادات ہیں اور ان کی زندگی ہے، اور زندگی کی سلیقہ بندی ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی دنیا کی یا دینی ضرورت اور حاجت لے کر آئے یا کسی بھی کام سے ہمارے پاس کوئی آئے اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ ہمارا محتاج ہے، تو ہم لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو انتظار کراتے ہیں، اس کو خواہ انتظار کراتے ہیں، بٹھاتے ہیں کہ مجبور ہے، بیٹھا رہے گا، جائے گا بھی نہیں، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ کسی کی ضرورت اور مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا، اس کو انتظار کرانا، پریشان کرنا، یہ اچھا نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب کوئی ہمارے پاس کوئی بھی ضرورت اور حاجت لے کر آئے، اس کو جلد سے جلد فارغ کر دینا اور مطمئن کر دینا، پریشان نہ کرنا۔ انسان ہے، طبیعت میں کبھی کسی کی طرف سے کوئی غصہ ہوتا ہے تو غصے کا اظہار اسی طرح ہوتا ہے کہ آج موقع ملا ہے اس کو پریشان کرنے کا، آج موقع ملا ہے اس کو خوار کرنے کا، آج اس سے پچھلے بدلے نکالوں گا۔ تو کسی آدمی کو کسی بھی طرح پریشان کرنا کہ وہ ہمارے پاس اپنی کوئی ضرورت لے کر آیا ہے، حاجت لے کر آیا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے ہم اس کی ضرورت اور حاجت کو جتنا جلدی پورا کر سکتے ہوں پورا کر دیں، اس کو فارغ کریں، انتظار میں مت بٹھائیں، اور اطمینان سے اس کو مطمئن بھی کر دیں۔ کسی کو انتظار کرانا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو حضرت اپنے اس بعض میں یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری اپنی طبیعت نہیں ہے کہ میں کسی کو کسی کام میں انتظار کراؤں، وہ میرے انتظار میں بیٹھا رہے۔ حضرت کا مزاج نہیں تھا۔ ہمارے اندر بھی یہی عادت ہونی چاہیے کہ کوئی ہمارے پاس آئے تو ہم یہ دیکھیں یہ فارغ نہیں ہے، یہ بہت سارے کام چھوڑ کر میرے پاس آیا ہے، تو اس کو جلد سے جلد فارغ کر دینا چاہیے تاکہ وہ دوسرے کام کر لیں۔ آگے حضرت نے فرمایا، میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہر وقت ذکر اللہ میں مشغول رہتا ہوں، یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر میں کرتا رہتا ہوں، ایسا نہیں ہے، مگر میری کوشش ہوتی ہے کہ دل کو اللہ کے ذکر کے لیے فارغ رکھوں، دل کو اللہ کے ذکر کے لیے فارغ رکھنا یہ میری کوشش ہوتی ہے۔ ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اگر اللہ نے انسان کو فرصت دی ہے تو اپنے اوقات کو اللہ کے ذکر میں گزارنا چاہیے، لیکن مصروفیت ہے، مصروفیت کے ساتھ دل کو فارغ رکھنا کہ جب موقع ملے اللہ کا ذکر کروں گا۔ دل کو فارغ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دل ہر وقت الجھنوں میں پھنسا ہوا ہے، کاموں میں پھنسا ہوا ہے، پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہے،
کبھی اس کی ٹینشن، کبھی اس کی ٹینشن، کبھی اس کی پریشانی، کبھی اس کی پریشانی. تو ایسا دل فارغ نہیں کہلاتا. فارغ دل تو وہ کہلاتا ہے کہ انسان کے ہاتھ پاؤں کام میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے معاملات اللہ پر چھوڑا ہوا ہے، کام بھی کر رہا ہے لیکن دل میں سکون ہے کہ جو ہے اللہ کی مرضی ہے. اب دل اس کا سکون سے ہے، خالی ہے، کام بھی کر رہا ہے ہاتھ پاؤں سے، زبان بھی اس کی چل رہی ہے اور دل میں اللہ کا ذکر چل رہا ہے. اس کو کہتے ہیں فارغ دل. حضرت فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں ہر وقت ذکر کر رہا ہوں، میں دنیا کے کام کرتا ہوں، سارے کام کرتا ہوں، لیکن دل کو فارغ رکھتا ہوں. یہ بہت بڑی دولت ہے. اگر دل حاضر نہ ہو، فارغ نہ ہو، تو نماز میں بھی پتہ نہیں چلتا ہم کہاں ہوتے ہیں. کیونکہ سارا دن ہم لوگوں کا دل و دماغ چلتا رہتا ہے. اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ نماز میں بھی دماغ چل رہا ہوتا ہے، دل چل رہا ہوتا ہے، اس کے خیال، اس کی باتیں، اس کی بات دل میں لے کے بیٹھے ہوئے نماز میں خیال آ رہے ہیں. اور اللہ والے کہتے تھے بھئی کام کاج اپنی جگہ، دل فارغ رکھو. یعنی دل میں سکون ہو کہ نماز میں کھڑے ہو تو مزہ آئے، ذکر کریں تو اللہ کا دل لگ جائے، تلاوت کریں تو دل دماغ سے تلاوت کریں. اللہ والوں کی یہ محنت ہوتی تھی کہ اپنے دل کو فارغ رکھو، خالی رکھو. یہ بڑی دولت ہے. دل کا خالی ہونا، فارغ ہونا، اطمینان سے ہونا، یہ اللہ کی بڑی دولت ہے، بڑی نعمت ہے. یہ حالات، مشکلات، ذمہ داریاں، مصروفیات، ضروریات انسان کے ساتھ اتنی لگی ہوئی ہیں کہ انسان کسی بھی حال میں سکون میں نہیں ہے. اور سکون کا تعلق دل سے ہے. دل ہر وقت چل رہا ہے، دل میں ہر وقت بوجھ ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے، ابھی یہ پریشانی بھی پریشانی. دل جب خالی نہیں ہوتا تو کسی بھی حال میں انسان کا دل اللہ کی طرف نہیں لگتا. کبھی ہم سوچیں کہ جب طبیعت میں، مزاج میں اطمینان ہو تو اس حال میں ہم تلاوت کریں، مزہ آئے گا. اور کبھی بہت سارا کاموں کا بوجھ ہو، قرآن کھول کر بیٹھیں، پتہ نہیں چلے گا کیا پڑھ رہے ہیں. دل کی فراغت. آگے فرمایا حضرت کا مزاج تھا کہ پر تکلف اور بہت زیادہ قیمتی لباس کا پہننا مجھے پسند نہیں ہے. ہمیشہ سادہ لباس پہنتا ہوں مگر صاف ستھرا پہنتا ہوں. دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک تو ہونا ہے صاف ستھرا رہنا اور ایک ہوتا ہے گندا رہنا. گندا نہیں، صاف رہتے ہیں، صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے لباس صاف ہے اور ایک ہوتا ہے لباس بڑا پرتکلف ہے. مثال ہے سفید کپڑے پہنے ہوئے، کوئی بھی کلر کے کپڑے پہنے صاف ہیں، استری بھی ہوئی ہوئی ہے. ایک ہے کہ لباس پہنا ہوا کلف لگایا ہوا ہے، لگانا ضروری سمجھتے ہیں، کلف بھی ہو، فلاں بھی ہو. اب کڑک ہے، اکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. منع نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ پہننا منع ہے. لیکن طبیعت میں نا جب کوئی انسان اس طرح کا لباس پہنتا ہے تو اس کی طبیعت میں بھی تھوڑا سا پریشانی آتی ہے. وضو کرنے کے وقت آ گیا تو آستین چڑھاؤں گا تو استری خراب ہو جائے گی. تو حضرت فرما رہے ہیں میں لباس تو صاف پہنتا ہوں، یہ مطلب نہیں کہ صفائی نہ ہو، صاف ستھرا لباس پہنتا ہوں لیکن پرتکلف لباس نہیں پہنتا کہ جس میں کہ پہننے میں بہت زیادہ تکلف ہو، پہننے کے لیے بہت پریشانی ہو، ایسا نہیں کرتا. یہ بھی اللہ والوں کی باتیں ہیں کہ سادگی اور عاجزی، تواضع اللہ کو پسند ہے. سادگی ہر چیز میں، ہر چیز میں سادگی اور تواضع. ابھی نا ایک زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیا، دسترخوان بچھایا، ایک پلیٹ میں کھانا لیا اور سب بیٹھ گئے، گھر والے، فیملی، اپنے بچے، اور ایک پلیٹ میں سب کھا رہے ہیں. یہ سادگی ہے، سنت کی غریب بھی ہے. اور ایک ہے کھانا ٹیبل پہ لگا، پرتکلف انداز میں بڑے بڑے بول، اس میں سالن آیا، اور مزید پرتکلف انداز میں سب کے لیے الگ الگ پلیٹیں آئیں. جو آج کل ہمارے کھانے کی لوازمات ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں. تو یہ طریقہ وہ بھی صحیح ہے ٹیبل کرسی پہ، لیکن اس میں سادگی نہیں ہے، سنت سے دور ہے، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے،
لیکن سادگی کیا ہے؟ بھائی دسترخوان بچھاؤ، آ جاؤ بھائی بیٹھو، چلو شروع کرو، اور کھا کے فارغ بھی ہو جائیں گے۔ اور پرتکلف کے لیے کھانے میں جائیں گے تو بھائی پہلے ٹیبل سجاؤ، پلیٹیں سجاؤ، پھر کھانا نکال کے لاؤ، پھر 10 طرح کے مشروبات، پانی کے ساتھ کولڈ ڈرنک، مختلف چیزیں، تو یہ اس کو کہتے ہیں پرتکلف۔ تو حضرت فرما رہے ہیں میرے اندر سادگی ہے اور صفائی ہے۔ اب ایک گندا دسترخوان لے کر بیٹھ گئے کہ ہم تو سادگی نہیں ہے، یہ تو گندگی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو صفائی پسند ہے۔ گندے کپڑے پہن کر آ گئے شادی میں سادگی میں آئے ہوں، تقریب میں، مسجد میں سادگی ہے میرے اندر، سادگی نہیں ہے، یہ گندگی ہے۔ اس کا یہ فرق سمجھنا چاہیے۔ صفائی ستھرائی اللہ کو پسند ہے، اس میں سادگی ہو، لیکن گندگی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہفتے ہو گئے نہیں نہا رہے، میرے اندر سادگی ہے۔ کیوں سادگی؟ کہ نہاؤں گا صابن سے، خوشبو آئے گی، لوگ بولیں گے بڑا عجیب ہے، یہ سادگی نہیں ہے، یہ تو گندگی ہے، یہ تو دوسروں کو اذیت دینا ہے۔ تو سادگی، حضرت فرما رہے ہیں مجھے سادگی پسند ہے، لیکن سادگی میں بھی صفائی ستھرائی پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی بہت سادہ تھی لیکن بہت صاف تھی۔ کھانا ہے تو کھا رہے ہیں، اس طرح کھا رہے ہیں کہ پلیٹ بالکل چمک رہی ہے، صاف کر دی، نہیں ہے تو نہیں کھا رہے ہیں۔ لباس ہے تو پہن رہے ہیں، ایک لباس تھا جمعے کے لیے، پہنا، واپس لپیٹ کے رکھ دیا، اگلے جمعے کو پھر نکال لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی سادگی تھی۔ آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ حضرت کا مزاج جو تھا وہ معاملات کی صفائی تھی۔ معاملات کی صفائی، یہ بڑی اہم بات ہے۔ معاملات کی صفائی کہتے ہیں، اس میں ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ کسی سے کوئی چیز لے لی، اب واپس ہی نہیں کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا میں تمہیں یہ چیز دوں گا، دے نہیں رہے۔ کسی نے کوئی کام کرایا اور کام کرانے کے بعد اس کو پیسے نہیں دے رہے۔ کسی کے گھر سے کوئی برتن آ گئے، کھانا آ گیا، واپس نہیں کر رہے برتن۔ کسی نے کوئی چیز پہننے کے لیے نہیں، واپس نہیں کر رہے۔ یہ معاملات کی خرابی ہے، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، غلط ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت نے خواجہ صاحب سے، جو حضرت کے خلیفہ تھے، ان سے کہا کہ بھئی فلاں بزرگ سے جا کر کہو کہ مجھے کچھ مضمون لکھوانا ہے، فلاں عالم ہے۔ ایک تو حضرت مولانا خیر محمد صاحب تھے اور ایک حاجی شیر محمد صاحب تھے۔ ان کے بارے میں حضرت نے کہا خواجہ صاحب سے کہ ان دونوں حضرات سے جا کر کہو کہ مجھے ایک مضمون لکھوانا ہے، نقل کروانی ہے۔ مضمون حضرت کی کتابیں تصنیف ہوتی، تو مضمون نقل کرانی ہے۔ ان دونوں سے کہو اگر یہ نقل کریں گے تو میں ان کو اجرت دوں گا، پیسے دوں گا۔ تو یہ دونوں حضرت کے متعلقین میں سے تھے، مریدین میں سے تھے۔ کہنے لگے بھائی حضرت خواجہ صاحب سے کہا حضرت کا کام ہے، ہم بغیر پیسوں کے کریں گے، خوشی سے۔ خواجہ صاحب نے حضرت کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ حضرت وہ دونوں حضرات یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی خدمت اجرت لیے بغیر کریں گے۔ حضرت فرمایا نہیں بھائی، میں تو اجرت دے کر کراؤں گا، اگر اجرت لوگے تو کرواؤں گا، نہیں تو کسی اور سے کراؤں گا۔ تو یہ دونوں حضرات فرمانے لگے ٹھیک ہے حضرت، اگر پیسے دے کر کرانا چاہتے ہیں ہم کریں گے۔ پھر ان دونوں حضرات نے حضرت کا کام کیا، وہ جو مضمون تھا پورا لکھا۔ حضرت نے جتنی اجرت طے ہوتی ہے وہ پورے پیسے بھجوا دیے کہ یہ پیسے آپ۔ اس کو کہتے ہیں معاملات کی صفائی، جو ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ دکاندار سے کوئی چیز لی، کل پیسے لے لینا، نہیں دیے پیسے، ادھار کر لیا۔ کسی نے کوئی چیز رکھوائی، امانت ہے، اس کو استعمال کر لیا، خیانت ہو گئی۔ کسی سے کوئی معاملہ کیا، بہت سارے کاروباری معاملات ہوتے ہیں، گھریلو معاملات ہوتے ہیں، بعد میں مکر گئے، بگڑ گئے، بھول گئے،
انکار کر دیا، یہ سارے معاملات کی خرابی ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی سے کچھ کہے تو اس کو پورا کرے، جب کسی سے کوئی معاملہ کرے تو اس کو پورا انتہا تک پہنچائے۔ اور حکیم بن احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں اس پر بڑی پابندی تھی، حضرت کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا۔ جیسے کہ حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی خط آتا تھا تو حضرت کہتے تھے بھائی خط بھی بھیجو، اور وہ زمانہ تھا خط کے ساتھ ٹکٹ بھی بھیجو، واپسی کا ٹکٹ۔ پرانے زمانے میں، اب تو خطوں کا نظام ختم ہو گیا، تو فرماتے تھے بھائی خط بھی بھیجو، خط کا ٹکٹ بھی بھیجو تاکہ میں جواب دوں اور ٹکٹ لگا کر واپس خط، کیونکہ خط تمہارا ہے تو ٹکٹ بھی تم خود لگا کر بھیجو جو واپسی کا خرچہ ہے۔ تو اس طرح حضرت کے یہاں معاملات کی بڑی صفائی تھی۔ اس کی ایک مثال اور ہے، حضرت کی 2 بیویاں تھیں، تو حضرت جب کوئی چیز دونوں بیویوں کے، جیسے دونوں بیوی ہیں، ایک کے گھر گئے تو حضرت ٹائم دیکھتے تھے، عصر کے بعد حضرت دونوں بیویوں کے گھر جاتے تھے۔ ایک بیوی کے گھر گئے 10 منٹ بیٹھے، اور دوسری بیوی کے گھر جاتے تھے، ان کے یہاں بھی 10 منٹ بیٹھتے تھے۔ یہ نہیں کہ ایک کے یہاں 15 منٹ، ایک کے یہاں 10 منٹ۔ معاملات کی صفائی، ان کے یہاں کوئی چیز بھجوا رہے ہیں تو برابری سے جتنی ان کو دی اتنی ان کو بھی دے۔ ایسی حضرت کی بہت ساری چیزوں میں مثال دی، معاملات کی صفائی، کہ بھائی کیا لین دین ہے۔ ہم لوگ ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، اور یہی چیز پکڑ کا باعث ہے آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر